سوچو ایک ایسا آدمی جو عراق کے ایک غریب سے علاقے میں پیدا ہوا اور کچھ ٹائم بعد وہی آدمی عراق کے سب سے بڑے پاورفل رولر میں سے بن گیا۔ اس کے پاس آرمی تھی، انٹیلیجنس ایجنسیز بھی، اور تو اور آئل کے انارمس ویلتھ بھی، اور سب سے امپورٹنٹ پاور۔ لیکن پھر ایک دن جس آدمی سے پوری دنیا ڈرتی تھی وہ ایک چھوٹی سی انڈر گراؤنڈ ہڈن پلیس میں پکڑا گیا۔ یہ کہانی ہے صدام حسین کی، ایک ایسے رولر کی جس کا نام مڈل ایسٹ کی ہسٹری میں ہمیشہ کنٹروورسی، وار اور پاور کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ صدام حسین کا جنم 1937 میں العوجہ عراق میں ہوا۔ اس کا چائلڈ ہوڈ آسان نہیں تھا۔ اس کے فادر کی ڈیتھ اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی تھی اور صدام کی اپ برنگنگ اس کے ریلیٹیوز کے گھر میں ہوئی۔ ینگ صدام نے بہت جلدی سمجھ لیا تھا کہ دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے پاور بہت ضروری ہے، اور کچھ سال بعد وہ پالیٹکس کی طرف اٹریکٹ ہوئے اور ایونچولی وہ باتھ پارٹی کا ممبر بن گئے۔ باتھ پارٹی عرب نیشنلزم اور سوشلزم کے آئیڈیاز کو پروموٹ کرتی تھی۔ صدام آرڈینری پولیٹیکل ورکر نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ پاور کے قریب جانا چاہتے تھے، اور 1959 میں اس نے ایک فیلڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ میں پارٹیسپیٹ کیا، جس کے بعد وہ عراق سے اسکیپ کر گئے۔ لیکن صدام کی جرنی یہاں ختم نہیں ہوتی، ایکچولی یہاں سے اس کا رائز سٹارٹ ہوتا ہے۔ 1963 میں باتھ پارٹی عراق میں پاور میں آئی، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے سچویشن جلدی چینج ہوتی رہی۔ صدام دھیرے دھیرے پارٹی کے اندر پاورفل ہوتے گئے۔ پھر آیا 1968 کا دن۔ باتھ پارٹی نے ایک سکسیسفل کوپ کے تھرو عراق میں دوبارہ پاور حاصل کی۔ صدام آفیشلی پریزیڈنٹ نہیں تھے، لیکن گورنمنٹ کے اندر اس کا انفلوئنس ریپیڈلی انکریز ہو رہا تھا۔ سیکیورٹی ایجنسیز، ملٹری اور پولیٹیکل سسٹم میں اس کا سپورٹر اسٹرانگ پوزیشن میں آ رہا تھا، اور فائنلی 1979 میں صدام حسین عراق کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ اب عراق کا سسٹم اس کے کنٹرول میں تھا، اور صدام صرف پریزیڈنٹ بننا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ عراق کا فیوچر اس کے نام سے ڈیفائن ہو۔ صدام نے عراق کو ماڈرنائز کرنے کے لیے آئل ریونیو کا یوز کیا۔ روڈز، اسکولز، ہاسپٹلز اور انفراسٹرکچر پر انویسٹمنٹ ہوئی۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر میں بھی میجر گورنمنٹ پروگرامز آئے۔ لیکن اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ایک دوسری ریئلٹی بھی تھی۔ صدام نے پولیٹیکل اپوزیشن کو ایگریسولی سپریس کیا، گورنمنٹ کے کرائٹکس کو اریسٹ کیا گیا، سیکیورٹی ایجنسیز کا نیٹ ورک پاورفل ہوتا گیا۔ میسج سمپل تھا، صدام ہی عراق ہے۔ لیکن اسی وقت صدام نے ایک بہت ڈینجرس ڈیسیجن لیا۔ 1980s میں عراق نے ایران پر انویژن لانچ کر دیا۔ صدام کو لگا تھا کہ ایران ریولیوشن کے بعد پولیٹیکلی ویک ہے اور عراق آسانی سے جیت حاصل کر لے گا، لیکن ریئلٹی بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ جنگ آلموسٹ 8 سال تک چلی، ہزاروں لوگ اس جنگ میں مارے گئے اور ہزاروں لوگ اس جنگ میں انجرڈ ہوئے، اور دونوں کنٹریز کی اکانومی ڈیواسٹیٹڈ ہوئی۔ انیشلی عراق کو کچھ کنٹریز سے ڈپلومیٹک اور ملٹری سپورٹ ملا، لیکن یہ وار کسی ایزی وکٹری میں کنورٹ نہیں ہوئی۔ ایونچولی 1988 میں کیس فائر ہوا۔ صدام کے پاس ایک میسو ملٹری فورس تھی، لیکن عراق فائنینشلی ایکسہاسٹڈ ہو چکا تھا، اور صدام کو اپنی نیکسٹ موو کے لیے ایک نیا ٹارگٹ نظر آیا: کویت۔ 1990s میں عراق میسو ڈیپٹ میں تھا۔ صدام کے آرگومنٹ تھے کہ کویت نے آئل پروڈکشن زیادہ کر کے عراق کو فائنینشلی ڈیمیج کر دیا ہے۔ پھر 2 اگست 1990s کو عراقی فورس نے کویت انویج کر دیا۔ دنیا شاک میں تھی۔ یونائٹڈ نیشنز نے عراق سے وڈرول ڈیمانڈ کی، لیکن صدام پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر امریکہ کی لیڈرشپ میں ایک انٹرنیشنل کولیشن بنی، اور جنوری 1991 میں گلف وار سٹارٹ ہوئی۔ کولیشن فورسز نے عراق کے ملٹری ٹارگٹس کو اٹیک کیا۔ صرف کچھ ہفتوں میں عراقی فورسز کو کویت سے وڈرول کرنا پڑا۔ صدام کی آرمی پاورفل ضرور تھی، لیکن دنیا کی کمبائنڈ ملٹری پاور کے سامنے وہ ٹک نہیں سکی۔ صدام پھر بھی عراق میں پاور میں رہے، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس اور عراق کے ریلیشنز انکریزنگلی ٹینس ہوتے گئے۔ امریکہ کے ایلیگیشن تھے کہ صدام کے پاس WMDs ہیں، مطلب ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن۔ صدام کی گورنمنٹ نے ایلیگیشنز ڈینی کیے۔ یونائٹڈ نیشنز انسپیکشنز بھی ہوئی، لیکن 2003 میں ڈپلومک کرائسس کمپلیٹلی ایکسپلوڈ ہو گئے۔ مارچ 2003 میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور اٹس الائز نے عراق پر انویژن لانچ کر دیا۔ عراقی ملٹری کچھ ہی ہفتوں میں کولیپس ہونے لگی، اور پھر 9 اپریل 2003 میں بغداد میں صدام حسین کے میسو اسٹیچو گرا دیے گئے۔ دنیا نے ٹیلی ویژن پر وہ سین دیکھا۔ جو آدمی ڈیکیڈز تک عراق میں ایبسولوٹ پاور سمبل تھا، اس کا ریگائم پریکٹیکلی ختم ہو چکا تھا، لیکن صدام خود
अभी भी मिसिंग थे। महीनों तक अमेरिकन फोर्सेस सद्दाम को ढूंढती रही। रमर्स स्प्रेड होते रहे। किसी को लगता था सद्दाम कंट्री से एस्केप कर चुके हैं और किसी को लगता था वो इराक में ही कहीं छुपे हुए हैं। फिर आया 13 दिसंबर 2003 का दिन। यूएस फोर्सेस ने टिकरिट के करीब एक ऑपरेशन कंडक्ट किया और सद्दाम हुसैन को एक छोटी अंडरग्राउंड हिडन प्लेस से कैप्चर कर लिया गया। वो मोमेंट हिस्ट्री का एक इनक्रेडिबल रिवर्सल था। एक फॉर्मर डिक्टेटर जो कभी इराक के मोस्ट पावरफुल लीडर था, अब कस्टडी में था। सद्दाम पर इराकी कोर्ट में ट्रायल चला। उस पर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी से रिलेटेड चार्जेस लगे। 2006 में इराकी कोर्ट ने उसे फांसी सुना दी और 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को एग्जीक्यूट कर दिया गया। استمع إلى قرار المحكمة واقفا. اسمع القرارات. إيه واقفا، كن واقفا. قاعد. وقف. وقفوا. جالس. सद्दाम हुसैन की स्टोरी सिर्फ एक डिक्टेटर की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है पावर के राइज की, उस पावर के मिसयूज की, वॉर्स की, पॉलिटिकल डिसीजंस को मिलियंस लोगों पर अफेक्ट की और अल्टीमेटली एक पावरफुल रूलर के डाउनफॉल की। सद्दाम ने डिकेड्स तक इराक को कंट्रोल किया, लेकिन हिस्ट्री ने एक इम्पॉर्टेंट लेसन फिर रिपीट किया। पावर कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वक्त के सामने कोई भी परमानेंट नहीं रहता। और शायद इसीलिए सद्दाम हुसैन का नाम आज भी मिडिल ईस्ट की मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल चैप्टर्स में से एक है।